بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھے ہوتا ہے، سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں، تہجد میں، آنسوؤں میں، غرض ہر موقع پر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے۔ شاید وہ رب سے جڑتا ہی اسی خواہش کی تکمیل کی خاطر ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اس خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتے ہیں۔ تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے اس رب کے آگے، کرچی کرچی وجود لیے شکوے کرتا ہے رب سے کہ کیوں کیا تو نے ایسا۔ ناراض ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو اتنا مانگا تھا تجھ سے، تو نے کسی اور کو دے دیا۔ مگر پھر اندر سے، بہت اندر سے، اس کی سسکتی روح سے اسے آواز آتی ہے کہ جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ تو تھا ہی سیراب۔ کیا تو اتنا خود غرض تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس صرف اسی خواہش کی تکمیل کی تمنا لیے جاتا تھا؟ تیرے سجدے جس کے لیے ہونے چاہیے تھے اس میں بھی اپنی خواہش کو بت بنائے پوج رہا تھا۔ پھر ایسا ہی تو ہونا تھا، مگر اچھا ہوا تجھے سمجھ آئی کہ حقیقت کیا ہے، کس سے جڑنا ہے، کس کی خواہش رکھنی ہے، سجدے کس کے لیے خالص کرنے ہیں، آنسو کس کے لیے بہانے ہیں۔ اگر وہ رب تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا تو جو سجدوں میں تڑپ کر مانگتا تھا وہ سجدے بھی چھوٹ جاتے اور تو اللہ کو بھول جاتا، مگر تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تو اسے بھولے، اس لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تو مزید اس رب سے جڑ جائے اور وہ اس دل کو اپنی محبت کی تڑپ سے بھر دے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وقتی طور پر دل کا ٹوٹنا ہی تو اس رب سے جڑتا ہے۔ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہمیں سیدھا جنت میں ڈال دیا جائے اور ہمیں بالکل آزمایا نہ جائے، ہمارے اوپر کسی قسم کی مشکل نہ آئے، ہمیں برے وقت سے دور رکھا جائے؟ بالکل نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر آئے ہوئے مشکل وقت سے آخر لڑتا کس طرح ہے۔ انسان کو پہلے اس دنیا میں اتارا جاتا ہے جو فانی ہے اور کبھی باقی رہنے والی نہیں ہے، اور پھر اس پر آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں، اس کا صبر آزمایا جاتا ہے، اس سے اس کے نفس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ اس کی قوت برداشت آخر ہے کتنی، وہ کب تک صبر کر سکتا ہے، اور کیا وہ اس مقصد کو ڈھونڈ سکتا ہے جس کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اور بے شک اللہ پاک انسان کو کبھی بھی اس کے قوت برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ جیسے ہی انسان کا ضبط اس کے آخری مراحل میں ہوتا ہے اللہ پاک اسے تھام لیتا ہے۔ تو آزمائش ہر صورت اور ہر قیمت پر ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک طرح کی آزمائش ہی ہوتی ہے۔ آپ کو آزمایا جاتا ہے کہ آپ کو اس خوشی میں آپ کے اپنے یاد ہیں، وہ لوگ جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، یا پھر آپ کو اللہ پاک یاد ہے جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، جو ہر قدرت پر قادر ہے، جس نے آپ کو یہ خوشی نصیب کی ہے کہ آپ نے اس کا شکر ادا کیا، یا پھر آپ اس خوشی کے نشے میں اتنے مگن ہو گئے کہ سب بھول گئے۔ بس محض خوشیاں بھی ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہیں کہ ہم اس پاک پروردگار کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کتنے احسان مند ہیں ہم اس کے۔ کسی بھی طرح کی پریشانی، غم یا دکھ بھی تو ہمارے لیے آزمائش ہی ہوتے ہیں، اور بہت ہی بڑی آزمائش ہوتے ہیں جن سے ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے کہ آخر ہم اگر خوشیوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا پریشانیوں میں اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں، اس کے صبر کی تلقین یاد رکھتے ہیں؟ اللہ پاک اس آزمائش کے ذریعے ہمارے صبر کے پیمانے کو آزماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا دل راستے پر چلتے چلتے ڈگمگا جائے تو پھر اللہ پاک ان آزمائشوں کو ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے کہ ہم اس کی رضا میں راضی ہیں بھی یا نہیں۔
ہم اس راستے پر چلنے کے لائق ہیں بھی یا نہیں۔ اسلام میں ہر کیا کا جواب موجود ہے، لیکن کسی کیوں کا جواب نہیں ہے۔ بس جو حکم ہو گیا سو ہو گیا، اس پر عمل کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ ہمیں اللہ پاک کے بتائے گئے راستوں پر ہی چلنا ہے، چاہے جتنی بھی مشکلیں آ جائیں۔ ہمیں اپنی نہیں منوانی، صرف اس پروردگار کی سننی ہے، اس کی رضا میں راضی ہونا ہے، ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ بے شک اللہ پاک آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو خوشی ضرور ملی ہوگی۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے ویڈیو کو شیئر کر دینا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔